لکھی حدیث تو سرکار کی ہے. جس جنے اپنی کتاب لکھی وہ نام احمد رضا بریلوی ہے. یہ بھی آخو سبحان اللہ. لیکن اگلے دو جملے اور بھی بابے لکھے. حدیث شریف لکھنے کے بعد ایک دو جملے ذرا بابے کے بھی سن لو. بابے احمد رضا بریلوی کے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جان اور مال آپ کے قدموں پر قربان, ہمارے ماں باپ قربان, آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں معانقہ کروں گا. سرکار ہم محبت نہیں چھوڑیں گے. معانقہ تو بہت بڑی بات ہے. قیامت کے دن اس محبت کے بدلے میں نا صرف ہمیں دیکھ کر اتنا کہہ دینا ہمیں کیسے بس آپ مسکرا پڑنا ہمیں دیکھ کر ہمارا میرے آقا و مولا ہمارا دل جو ہے وہ لبریز ہو جائے. تو یہ اہل بیت کی محبت کا اتنا بڑا صلہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اس سے میں معانقہ کروں گا. اور پھر حضور نبی پاک نے فرمایا ان چاراں واسطے سپیشل سیدہ زہرا بھی بیچ میں ہے. سپیشل حضور نے فرمایا من احبہما جڑا حسن اور حسین سے و امہما اور ان کی امی جان سے. ان کی اچھا بولو, ان کی امی جان سے و اباہما اور ان کے ابا جان سے. ان چوہاں نال جڑا محبت رکھے گا تو فرمایا میں قیامت کے دن اس کو بازو سے پکڑ کر جنت میں اپنے بنگلے میں لے جاؤں گا. بنگلے دا معنی میں کیتا ہے درجے دا. تو آپ وعدہ کرتے ہو کہ حضور کی آل سے محبت رکھیں گے؟ پکا وعدہ کرو. ہاتھ جو تیرا کرو گے. اور حضور کی اولاد کو حضور کی اولاد سے محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر کرنی ہے. پکے رہو گے اس سے. حضور نے فرمایا یہ بھی حدیث شریف ہے, فرمایا مجھ کو میرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات محبوب نہ ہو, اور جب تک اس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد محبوب نہ ہو, اور جب تک اس کو اپنی اطرت سے بڑھ کر میری اطرت محبوب نہ ہو. یہی سبب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف اگر میری اولاد کھڑی ہو اور ایک طرف رسول اللہ کی اولاد کھڑی ہو تو دل کھچ کھچ کے جن کے قدموں کی طرف جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی اولاد. آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی بے ادبی والے جملے نہ بولیں. ہاں اگر کوئی بولے اس محفل سے اٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ اور با ادب رہیں, بے ادب نہ رہیں. پوری امت کا ایک ایک فرد مقروض ہے سیدہ زہرا کا. میں نے کیا جملے کہے ہیں؟ سیدہ زہرا کا, یہ بالخصوص سیدہ زہرا. یہ پتہ ہے آپ کو کہ جب حضور نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ امرانی ان ازوجک, اے میری تھی مینوں میرے رب نے فرمایا تیرا میں نکاح کر دے وہاں کہ دینا علی ابن ابی طالب. انہوں نے عرض کی ابا جان یہ اللہ نے فرمایا؟ آخے ہاں میری تھی. ہوں دس تیرا حق مہر کتنا ہوئے؟ آخے یہ نکاح دا حکم کس دیتا ہے تانوں؟ آخے جی اللہ نے. حضور نے جدوں یہ فرمایا تو سیدہ پاک نے عرض کی تھی ابو اب آپ نا اپنے رب سے کہیں کہ میری بیٹی مہر بھی تجھ سے لے گی. اللہ اکبر. جی امر نکاح جو تیری طرف سے ہے تو حق مہر بھی پھر وہی دے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا, جبریل نے عرض کی تھی پیغام آیا جو یہ کہیں وہ دیتی ہیں. اگوں جواب سنو ذرا, دل نال سنے ہیں. جب کہا میری بیٹی میرا رب پوچھ رہا ہے کہ کیا مہر چاہیے تجھے, جو تو کہے گی وہ ملے گا. کہا حق مہر کے بدلے میں آپ کی امت کے جتنے گناہگار ہیں سب کو دوزخ سے نکال کر جائے. اچھا بول, اچھا بول, او اٹھ کے بولو مولوی جان. اور مولوی صاحب تساں بھی نال رلو, دو ترے بندے ایک گل کرو میرے کلے جی ٹھنڈ جاندیاں پاؤ. اونچا بولو. جانے احمد کی راحت پہ, جانے احمد کی راحت پہ. اور بولو اور زور سے بول. تو یہ میرے بچوں ان کا مرتبہ اور مقام ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں ہمیشہ مؤدب رہیں. کیا رہیں؟ اونچا بولیں, ادب کرتے رہیں. اور آخر میں یہ بھی کہوں یہ بلند مرتبے والی ہستیاں ہیں
اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی بندے نے پوچھا بھائی مینوں نا کینسر ہے مینوں کوئی تویز دیو تویز مشہور سن نا اعلیٰ حضرت آ تو آخیا تویز وہ چند دیاں تاریخاں دے برابر لکھتے ہوندے سن فرمایا یہ گل دس دیو بھائی کوئی کینسر دا علاج واسطے کوئی بہترین یا کوئی تویز یا کوئی چھوچھا آپ نے فرمایا تیرے خطے کے اندر علاقے کے اندر کوئی سچا سچا سید موجود ہے اس نے کہا وہ ہے فرمایا جب وہ وضو کرنے لگے نا اور پاؤں دھونے لگے تو چلو تھلے کر کے نا تو وہ پیراں دے لگے پانی بھر لیں تو پی لیں تو کینسر سے شفا ہو گئی اہل بیت سے محبت ضروری ہے اہل بیت کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ کا مقام وراء الورا حضور نے فرمایا ان کے بچوں کے بارے میں فرمایا نجوم و امان لآل السما آسمان اللہ نے اس لیے بچایا کہ اس پر تارے ٹھوکے ہوئے اللہ نے ٹھوکے کلاں دی صورت وا آل بیتی امان لأہل الارض فرمایا زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ اس میں میری اولاد چلتی پھرتی یہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس کو ذکر فرمایا ہے صحیح روایت ہے اللہ کی عطا سے حضور کی نگاہ سے اللہ ہمیں فضل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے محفل بالکل جاری ہے 2 نعت خوان ہوں گے کراچی سے آ رہے ہیں وہ پڑھیں گے آ گئے ہیں حضور آپ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک میری درخواست ہے قبلہ بہ جاؤ سید زادے بھی نے ایک میری گل سنو سنگی اے جڑے بالخصوص ہے جڑے میرے مرید تے بیٹھے نا کالیاں ٹوپیاں والے سب تو زیادہ بے نظمی تساں کرتے ہو یہ میں مجمع پورے پرے وچ کہنے لگا میں کوئی بدماش نہیں ہوں کوئی ڈون نہیں ہوں تساں تے بیٹھے رہنا جب تک میں اوتھے دروازے تک نہ جاؤں اللہ دے فضل نال باقی بندے میرے اشارے کو سمجھتے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھتے صرف میں ایک بات کرتا ہوں مجمع بیٹھ جاتا ہے کوئی چوں سے چرا نہیں کرتا لیکن ہمارے اپنے ساتھی نہیں سنتے اور پھر دوسری آپ کو آج میں یہیں تھوڑی تربیت کر دوں سیٹ سن آخری جی 1 منٹ میں دینا ایک بات یاد رکھنا دنیا کی کسی محفل میں بھی ہم جائیں میری جان تم سب کے قدموں پر قربان جو تم نے جوتے پہنے ہوئے نا ان پر بھی قربان مگر جس محفل میں بھی جاؤ اس کی انتظامیہ کے ماتحت ہو جاؤ اس کی انتظامیہ کے اپنی نہ کرو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ یہ کیا ہے جو انتظامیہ یہاں جو انتظامیہ تو سامنے سے بیٹھے رہنا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نوشتہ دے ملاقات ہے زیارت ہے اللہ سے چکنی رات چکنی ترقی عطا فرمائے آپ کا فیضان اس گجرا والے کی پورے خطے میں عام فرمائے اور آپ کی برکت مجھے بھی نصیب فرمائے جو کوئی میں گلاں کیتیاں وہ کوئی اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر